اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 کریں گے۔ یہاں سے حج کے احکامات اور فقہ کی آیات شروع ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بہت ڈیٹیل سے حج کے مختلف مسائل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو مکمل کرو اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ للہ خاص طور پہ اس لیے کہا گیا کہ اس زمانے میں عرب لوگ بھی حج اور عمرہ تو کیا کرتے تھے، لیکن ان کی نیت خاص اللہ کی رضا نہیں، بلکہ وہ دور دور سے خانہ کعبہ میں موجود اپنے بتوں کی پوجا اور زیارت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج اور عمرہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے بھی جب کوئی حج یا عمرے کا ارادہ کرے تو ہم ایک دفعہ اپنی نیتوں کا جائزہ لے لیں کہ کیا یہ ہم صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں یا پھر شو آف، لوگوں میں نیک نامی اور ریاکاری جیسے بتوں کے لیے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو اور احرام باندھ لو تو پھر اس وقت تک احرام کی حالت میں رہنا ضروری ہے جب تک حج اور عمرہ مکمل نہ ہو جائے۔ تفسیر طبری میں آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اسے پورا کرنے سے پہلے حلال ہو۔ حج کا پورا کرنا یہ ہے کہ 10 ذی الحج یعنی عید والے دن جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارے اور طواف زیارت کرے تو وہ اپنے احرام سے پوری طرح حلال ہو گیا، اور عمرے کا پورا کرنا یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرے اور صفا مروہ کی سعی کرے تو وہ عمرے کے احرام سے حلال ہو گیا۔ یعنی عمرہ یا حج مکمل کیے بغیر احرام کی حالت سے نکلنا جائز نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس معاملے میں ایک ایکسیپشن بتائی، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، کہ اگر ایک شخص حج یا عمرے کی نیت کر کے اپنے گھر سے نکلے، احرام باندھ لے اور راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ اُحْصِرْتُمْ کا لفظ حصار سے آیا ہے جس کا مطلب ہے تنگی یا رکاوٹ، یعنی یا تو دشمن راستہ روک لے، حصار کر لے، آگے نہ جانے دے، یا پھر کوئی بیماری وغیرہ آ جائے تو اسے احصار کہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے ساتھ 6 ہجری میں عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر مدینہ سے نکلے تو مشرکین نے حدیبیہ کے مقام پہ آپ کا حصار کر لیا اور آپ کو آگے جانے سے روک دیا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تم عمرہ یا حج کرنے سے روک دیے جاؤ تو پھر جو بھی جانور میسر ہو۔ فَمَا اسْتَيْسَرَ کا لفظ یوسر سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے آسانی، سہولت، یعنی جو بھی جانور چاہے وہ بکری ہو، بھیڑ ہو، گائے یا اونٹ آسانی سے میسر ہو اس کی وہیں پہ قربانی کر کے احرام کھول سکتے ہو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تو انہوں نے حدیبیہ کے مقام پہ ہی قربانی کر کے سر منڈوائے اور احرام کھول دیے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، المسور بن مخرمہ اور مروان نے بیان کیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح نامہ سے فارغ ہو چکے، یعنی صلح حدیبیہ سے فارغ ہو چکے، تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اب اٹھو اور جن جانوروں کو ساتھ لے کر آئے ہو ان کی قربانی کر لو اور سر بھی منڈوا لو۔ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ گواہ ہے کہ صحابہ میں سے ایک شخص بھی نہ اٹھا، اور 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا۔ جب کوئی نہ اٹھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے خیمے میں گئے اور ان سے لوگوں کے طرز عمل کا شکوہ کیا، ذکر کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ یہ پسند کریں گے کہ باہر تشریف لے جائیں اور کسی سے کچھ نہ کہیں بلکہ اپنا قربانی کا جانور ذبح کر لیں اور اپنے حجام کو بلا لیں جو آپ کے بال مونڈ دے۔ چنانچہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، کسی سے کچھ نہ کہا اور سب کچھ کیا، اپنے جانور کی قربانی کر لی اور اپنے حجام کو بلایا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مونڈے۔ جب صحابہ کرام نے یہ دیکھا تو وہ بھی ایک دوسرے کے بال منڈوانے لگے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ رنج و غم میں ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 2732۔ یہی اصول ایسے شخص پر بھی لگے گا جو گھر سے حج یا عمرے کے لیے نکلا لیکن راستے میں بہت بیمار ہو گیا یا ہڈی ٹوٹ گئی اور سفر مکمل کرنا ناممکن بن گیا تو اسے بھی چاہیے کہ قربانی کر کے سر منڈوا لے اور وہیں احرام کھول دیں، اور پھر اس حج یا عمرے کی قضا کرنا بھی ضروری ہوگا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے اگلے سال عمرے کی قضا ادا کی۔ حجاج بن عمرو انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس حاجی کی ہڈی ٹوٹ جائے یا لنگڑا ہو جائے تو وہ حلال ہو جائے،
یعنی کہ احرام کھول ڈالے، اب اس پر دوسرا حج ہے، یعنی کہ جب وہ صحت یاب ہو تو پھر وہ حج کی قضا ادا کرے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 3077۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ، یعنی اگر امن کے حالات ہوں اور تم حج کے لیے مکہ پہنچ جاؤ اور تمام مناسک پورے کر لو تو اپنے سر اس وقت تک نہ موڑو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے، یعنی جب قربانی کا جانور سلاٹر ہاؤس یا قربان گاہ پہنچ جائے تبھی سر مڑوا سکتے ہیں۔ ہم لوگ بھی جب حج پہ گئے تھے تو مجھے یہی یاد پڑتا ہے کہ ہمارے گروپ والوں نے ہمیں یہی گائیڈ کیا تھا کہ آپ لوگوں کو ہم انفارم کریں گے جب قربانی کا جانور قربان گاہ پہنچ جائے گا، ٹوکن مل جائے گا، تبھی مرد لوگ اپنے سر منڈوانے کے لیے جا سکتے ہیں اور عورتیں اپنے بال کاٹ کر احرام سے باہر آ سکتی ہیں۔ یعنی احرام اس وقت تک نہیں کھول سکتا جب تک بال نہ منڈوائے جائیں یا کاٹے نہ جائیں، اور بال اس وقت تک نہیں کاٹ سکتے جب تک قربانی کا جانور اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ پھر اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایک ایکسیپشن دی اور فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، کہ ویسے تو احرام کی حالت میں بال کٹوانا یا شیو کروانا الاؤڈ نہیں ہے جب تک کہ حج اور عمرے کے تمام مناسک مکمل نہ ہو جائیں، مگر جو شخص مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اس بنا پر وہ اپنے سر منڈوا سکتا ہے۔ یعنی کسی بیماری کی وجہ سے یا پھر فرض کریں کسی کو حج کے دوران سر پہ چوٹ لگ گئی ہے، ظاہر ہے اس کیس میں ڈاکٹر کو اس کے بال شیو کرنے ہوں گے اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے، اس حالات میں شیو کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك، تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر یا روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ یہ وہی فدیہ ہے جسے ہم لوگ دم کہتے ہیں۔ احرام کی حالت میں بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، پرفیوم لگانا، مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا یا سر ڈھانپنا، عورتوں کے لیے نقاب کرنا، یہ سب منع ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عذر، کسی سالڈ ریزن کی وجہ سے ان ممنوعہ چیزوں میں سے کسی چیز کا ارتکاب کرتا ہے تو ایسے شخص کو فدیہ یا دم دینا ہوگا۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ عمرہ حدیبیہ کے موقع پر احرام کی حالت میں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جوئیں ان کے چہرے پر گر رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ جوئیں جو تمہارے سر سے گر رہی ہیں کیا یہ تمہیں تکلیف دے رہی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سر منڈوا لو اور 3 دن روزے رکھ لو، یا پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا پھر کوئی قربانی کر دو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 4190، یعنی کہ دم کے طور پر ان میں سے کوئی بھی آپشن یوز کیا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے، یعنی کہ تم حج سے پہلے ہی مکہ پہنچ جاؤ، تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ حسب مقدور جو بھی آسانی سے میسر ہو وہ قربانی کر دے۔ حج 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہے حج افراد، یہ ہے کہ انسان صرف حج کی نیت کر کے حج کا احرام باندھے اور عمرہ کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو اسے حج افراد کہتے ہیں۔ اس کیس میں قربانی کرنا واجب نہیں ہے، اگر انسان ثواب کی نیت سے کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ پھر دوسرا ہے حج قران، اس میں حاجی میقات پہ عمرے اور حج دونوں کی نیت سے احرام باندھے گا اور ایک ہی احرام میں عمرہ بھی کرے گا اور حج بھی، عمرے اور حج کے بیچ میں احرام نہیں اتارے گا، اس میں قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہے حج تمتع، اس میں حاجی پہلے عمرے کی نیت کر کے عمرے کا احرام باندھے گا، پھر عمرے کے بعد اس احرام سے نکل آئے گا، پھر 8 ذی الحج کو دوبارہ حج کا احرام باندھے گا، تو اسے حج تمتع کہتے ہیں، جس کا ذکر اس آیت میں آیا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ذی الحج کی 4 راتیں گزارنے کے بعد مکہ آئے۔ جب انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب اسے عمرہ بنا لو سوائے ان لوگوں کے جن کے ساتھ ہدی ہو، یعنی جو اپنے قربانی کا جانور ساتھ لے کر آئے ہیں، وہ حج مکمل ہونے تک احرام سے نہیں نکل سکتے، اور جو جانور نہیں لے کر آئے وہ احرام سے نکل آئے۔ پھر جب 8ویں ذی الحج آئی تو لوگوں نے حج کا احرام دوبارہ سے باندھا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے 1788۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کا حکم دیا اور اسے پسند فرمایا، لیکن خود حج قران کیا کیونکہ آپ اپنے ساتھ قربانی کا جانور لائے تھے۔ حفصہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہوئی کہ اور لوگ تو عمرہ کر کے حلال ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کر لیا اور حلال نہ ہوئے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے سر کے بال جما لیے تھے اور قربانی کے گلے میں قلادہ پہنا کر میں اپنے ساتھ لایا ہوں، اس لیے جب تک میں قربانی نہ کر لوں میں احرام نہیں کھولوں گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1725۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو حج کے سیزن میں عمرے کا بھی فائدہ اٹھائے۔ عربوں کے لیے حج کے زمانے میں عمرہ کرنا حرام سمجھا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قید کو ختم کر دیا۔ تمتع کا لٹرل مطلب ہے انجوائمنٹ، یعنی جو حج کے سیزن میں عمرہ بھی انجوائے کرے، عمرے کا مزہ لے، یعنی ایک ٹکٹ میں 2 مزے۔ فمستیسر من الہدی، تو جو بھی قربانی کا جانور آسانی سے میسر ہو اسے قربان کرے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ شکرانے کی قربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمرہ اور حج ساتھ کرنے کی اجازت دی۔ حاجی 10 ذی الحج کو جو قربانی کرتے ہیں وہ عید کی قربانی نہیں ہوتی بلکہ تمتع کی قربانی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ، یعنی کہ اگر کسی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتے یا افورڈ نہیں کر سکتے یا جانور میسر نہیں ہوا تو حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے، یعنی قربانی کے دن سے پہلے 3 روزے رکھے اور 7 روزے گھر واپس آنے کے بعد رکھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ جو کوئی حج تمتع کرے، یعنی کہ عمرہ کر کے احرام کھول ڈالے، وہ جب تک حج کا احرام نہ باندھے بیت اللہ کا نفل طواف کرتا رہے۔ جب حج کا احرام باندھے اور عرفات جانے کو سوار ہو تو حج کے بعد جو قربانی ہو سکے وہ کرے، اونٹ ہو یا گائے یا بکری، ان تینوں میں سے جو ہو سکے۔ اگر قربانی آسانی سے میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، عرفہ کے دن سے پہلے۔ اگر آخری روزہ عرفہ کے دن آ جائے تب بھی کوئی قباحت نہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 4521، یعنی حاجی کے لیے عام طور پر عرفات کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن اس کیس میں عرفہ کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ پھر روایات میں آتا ہے کہ جو شخص قربانی کے دن سے پہلے یہ 3 روزے نہیں رکھ سکتا وہ منا کے دنوں میں یعنی ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحج کو یہ روزے رکھ لے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابن عمر رضی اللہ عنہ دونوں نے بیان کیا کہ کسی کو ایام تشریق میں روزے رکھنے کی اجازت نہیں مگر اس کے لیے جس کے پاس ہدی یعنی قربانی کا جانور نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہوں، یعنی حج تمتع کی اجازت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مکہ کے باہر سے آئیں گے۔ جو لوگ میقات کی حدود کے اندر رہتے ہیں یعنی وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں، ان کی فیملیز، ان کے گھر وہیں ہیں، ان کے لیے تمتع کی رعایت نہیں، کیونکہ وہ لوگ کبھی بھی آسانی سے عمرہ کر سکتے ہیں، اس لیے انہیں حج کے ساتھ عمرے کو ملانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ حج کے متعلق جو احکامات اور حدود اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں ان کو توڑنے سے بچو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی یہ معاملات معمولی معاملات نہیں ہیں، جو احکامات، جو فقہ، جو اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیے ہیں وہ ہمارے لیے فرض کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت سیریس میٹرز ہیں اور ان کو توڑنے والے کی سزا بہت سخت ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی حج کی فقہ کو کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔